أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صلوات بھیجے محمد وعلی ماہ مبارک رمضان پوری شان و شوکت کے ساتھ اور پوری عظمت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان داخل ہو چکا ہے اور وارد. ماہ مبارک رمضان سب کے سب ہم مستحضر ہیں اس حوالے سے کہ ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر مکان خدا سے متعلق ہے، لیکن انہی اوقات کے درمیان، انہی جگہوں کے درمیان بعض اوقات اور بعض مقامات خداوند عالم کے منتخب شدہ ہیں. خود خداوند عالم قرآن مجید میں ان 12 مہینوں کی نسبت ان کے وجود کو ایک لحاظ سے گفتگو کرتا ہے کہ یہ 12 کے 12 مہینے مجھ سے متعلق ہیں. ہم نے ہی انہیں آسمان اور زمین کو خلقت عطا کرنے کے بعد اس نظام کا حصہ قرار دیا ہے. لیکن ہم سب کے سب جانتے ہیں کہ 12 مہینوں کے درمیان خداوند عالم نے صرف ایک مہینے کا تذکرہ کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ماہ مبارک رمضان کا نام لینا خود دلیل ہے اس بات کے اوپر اور نشانی ہے کہ بانگ دہر خداوند عالم یہی کہہ رہا ہے کہ ان 12 مہینوں کے درمیان یہ ایک مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں پر بھاری ہے. اگرچہ سارے کے سارے مہینے مجھ سے متعلق ہیں. خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے اگر ملاحظہ کریں تو خداوند عالم کے اس مطلب کو رسول اسلام نے بہت ہی عمدہ انداز میں بیان کیا ہے. اگرچہ ہمارا موضوع دعا اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہے. جب ہم نے یہ کہہ ہی دیا ہے اور آپ سب کے اذہان مستحضر ہیں تو پورا ماہ رمضان جز دعا کے اور کچھ بھی تو نہیں. بظاہر بھوک اور پیاس، لیکن بے باطن دعا اور دعا اور دعا ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک باطن ہوا کرتا ہے.
ماہ رمضان کا ظاہر بھوک اور پیاس یعنی روزہ، اور اس کا باطن جز دعا کے اور کچھ بھی نہیں، جداً ایسا ہی ہے۔ اگر میں اور آپ تھوڑا سا توجہ سے کام لیں اور یہی سوال خود اپنے آپ سے کریں اور اپنے پروردگار سے کہ روزہ یعنی کیا، وہ عام طور پر جو ہے روزے کی نسبت سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی تو نہیں، لیکن خاص الخاص اسی ظاہری بھوک اور پیاس کے ذریعے سے روح کو بھوک کا احساس اور پیاس کا احساس دلوا کر اس روح کی بالندگی کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ رسول اسلام کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، بہت غور سے سنیے، موضوع سے بالکل باہر نہیں۔ کہ لوگوں تمہاری جانب اللہ کا مہینہ پیش قدم ہے۔ یہیں رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ استقبال ماہ رمضان، استقبال ماہ رمضان، استقبال ماہ رمضان ہمارے اور آپ کے کانوں میں جو ہے آواز در آواز آمادہ ہیں میرے اور آپ کے ذہن، اور یہ آوازیں ہم سنتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ سوال، کون کس کا استقبال کرتا ہے؟ اللہ بندوں کا یا بندے اللہ کا؟ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو انسان کو کہ جو بندہ ہونے کے حوالے سے معبود کا اپنی عظمت کا اور بلندی کا احساس کرے گا۔ رسول اسلام اسی مطلب کو جو ہے اس مقام پر جو ہے بہت ہی پیارے انداز میں منتقل کرتے ہوئے جو ہے سنائی دے رہے ہیں۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اقبلہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے قاف بے اور لام ہے اور اقبال سے ہے، کہ جسے آسان اردو زبان مگر ادبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پیش قدم ہونا، کہ اللہ کا مہینہ پیش قدم ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ذہن میں کہ جب کوئی شخصیت ہماری جانب بظاہر پیش قدم ہو تو لا محالہ ہمارے اور آپ کے بھی قدم اٹھتے ہیں، اور اگر نہ اٹھیں تو جز بے ادبی کے اور کچھ بھی نہیں۔ بس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی انٹر ہونا چاہتا ہے آپ کے گھر پر، وارد ہونا چاہتا ہے، تو آپ خود آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ رسول اسلام اللہ کے اس مہینے کی نسبت اقبال کے لفظ کو استعمال کر رہے ہیں۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری جانب پیش قدم ہے۔ پس سوچو کہ اگر وہ پیش قدم ہو رہا ہے تو تمہارے لیے ادب کا مظاہرہ کس انداز میں ہونا چاہیے؟ یا رسول اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تم ظاہری طور پر جب کوئی انٹر ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے، تمہارے یہاں آنا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک گوشے میں جو ہے بیٹھے رہو اور وہ جناب تشریف لے آئیں، بلکہ آپ کی طبیعت، آپ کی نیچر، آپ کی فطرت جو ہے آپ کو یہ کہتی ہے کہ یہ بے ادبی ہے۔ یہ ایک مطلب، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں آگے چل کر۔ رسول اسلام نے خالی یہ نہیں کہا کہ شہر اللہ پیش قدم ہے، کہ یہ شہر اللہ خالی نہیں پیش قدم ہے،
بلکہ خداوند عالم اپنے اس مہینے کو تنہا نہیں بھیجتا، 3 ساتھیوں کے ہمراہ بھیجتا ہے۔ اور اسی پر ہماری گفتگو ہے۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اللہ کا مہینہ تنہا نہیں آ رہا بلکہ 3 ساتھی ساتھ آ رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اہل دل اس مقام پر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے مہینے سے خطاب کیا، کہا جاؤ میرے بندوں کے درمیان، لیکن خبردار تنہا مت جانا، 3 ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے کر جانا، ایک برکت، دوسرے رحمت اور تیسرے مغفرت۔ برکت خوب جانتے ہیں بظاہر، رحمت کی میننگ بھی جو ہے مجھ سے آشنا ہے، مغفرت کی نسبت بھی بظاہر ناآشنا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزان، برکت کے روٹ ورڈ سے اگر جو ہے برکت کی میننگ کو جاننے کی کوشش کی جائے تو انسان واقعاً جو ہے پھولے نہیں سماتا، اس لیے کہ جو ہے برکت برکہ سے ہے۔ بہت غور سے سنیے، اصلی گفتگو بھی ہے اور مقدمہ بھی ہے۔ برکہ کہتے ہیں اس مقام کو کہ جو ریگستان میں ہوتا ہے، اور وہ خاص مقام کے جہاں پر جو ہے ریگستان میں کہ جو دور افتادہ علاقہ ہے، آبادی نہیں ہے وہاں پر، لیکن جب بارشیں برستی ہیں موسلادھار تو چھوٹے چھوٹے گڑھوں کی صورت میں گڑھے جو ہے بن جاتے ہیں، اور وہ پانی بارشوں کا وہاں جمع ہو جاتا ہے، باقی پانی ضائع ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ آنے جانے والے کاروان جب ان کا گزر ہوتا ہے وہاں سے تو پیاس کے عالم میں رک کرتے ہیں انہی جو ہے چھوٹے بڑے گڑھوں کی طرف، اور جب پانی کو دیکھتے ہیں تو خوشحال ہوتے ہیں۔ یہی گڑھا جو ہے جو پر از آب ہے، یہ حضرات کاروان اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ میں اور آپ ایک دوسرے کو مبارکبادی عرض کرتے ہیں، مبارک ہو، مبارک ہو، ماہ رمضان مبارک ہو، شادی مبارک ہو، فلاں جشن مبارک ہو۔ کیا میننگ ہے اس کی؟ یہی میننگ ہے کہ جو چھوٹے گڑھوں کے اندر پانی جو ہے جمع ہے، اور ایک پیاسا جو ہے پانی کو دیکھ کر جو ہے اس کی جان میں جان آتی ہے۔ کہا یہ آج کا دن، آج کی رات، یہ فلاں تہوار اور یہ فلاں موقع آپ کو مبارک ہو، یعنی آپ کا وجود وہ وجود ہو کہ جو سیراب کرنے والا وجود ہو، آپ صاحب برکت ہو، آپ کے پاس کوئی بھی اگر آئے تو خالی نہ جائے، پیاسا نہ جائے واپس، اس کی حیات اور حیات اور حیات آپ سے وابستہ۔ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، ماہ مبارک رمضان برکہ ہے، برکہ کا جو تم تشنا ہو، اپنے تشنگی کو جو ہے اسی برکے سے جو ہے دور کرو۔ جتنا سیراب ہوتے رہو گے یہ کم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھتا رہے گا۔ یہ برکت، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس کے ذیل میں۔ رحمت ہو معلوم ہے، کائنات کا کوئی بھی ایک مقام جس کو میں اور آپ تعبیر کریں ایک ذرے کے برابر مقام، کچھ بھی نہیں ہے۔ کا ذرہ برابر کوئی بھی مقام اور مقام رحمت پروردگار سے خالی نہیں۔ یہ مہینہ اسپیشلی طور پر جو ہے رحمت کا مہینہ ہے۔ بہت غور سے سنیے بعد میں آنے والا مطلب، لیکن اس کے پہلو و پہلو جو ہے جز مغفرت کے اور کچھ بھی نہیں۔
مغفرت کیا چیز ہے؟ یہی جو ابھی دعا افتتاح کا ترجمہ پڑھا برادر نے، ملاحظہ کریں اسی دعائے افتتاح کے درمیان برکت بھی نظر آئے گی آپ کو، رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ بیچ سے آگے جا کر دعائے افتتاح کے اگر ملاحظہ کریں تو اس دعا کا ایک حصہ ہے معمولی سب 2-3 کلمے ہیں، لفظ ہیں، هو یطعم ولا یطعم۔ اردو میں ٹرانسلیشن ان کا ہوا ہے، جیسے ہم عرض کریں گے اگر آپ کی توجہ رہی ہو کہ ہوگی انشاءاللہ، کہ وہ کھلانے والی ذات ہے، کھانے والی ذات نہیں ہے۔ وہ کھلاتا ہے لیکن کوئی اسے کھلاتا نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ یہ ایک سلیس ترجمہ ہے ظاہری، لیکن کیا معنی دعا افتتاح اور ماہ مبارک رمضان کی ہر رات هو یطعم ولا یطعم؟ تو یاد رکھیے گا جو ہے اس کے ذیل میں اہل دل جو ہے اس مقام پر توجہ کے بعد اگر ہم سوچنا شروع کریں کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے، جو صفت خداوند عالم کی ہے کوشش کرو اس صفت کو اپنانے کی۔ هو یطعم ولا یطعم، کہ وہ کھلانے والی ذات ہے، کھانے والی ذات، کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب تم اپنے وجود کے اندر اس صفت کا احساس کرو، کیونکہ تمہیں جو ہے خداوند عالم نے جو ہے اپنی فطرت پر خلق کیا ہے، اپنی نیچر پر خلق کیا ہے۔ دعائے افتتاح ایک مکتب ہے، اور مکتب میں جو ہے تعلیم پلس تربیت ہے، جہاں مجھے اور آپ کو سکھایا جاتا ہے وہاں پر جو ہے سلایا بھی جاتا ہے، تربیت بھی دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے۔ روزانہ کا روزہ رکھنا اور دن اور رات کے درمیان جو ہے مختلف چھوٹی بڑی عبادتوں کو انجام دینا، حتیٰ میں اور آپ اپنے کاموں پر جب جاتے ہیں جز للہ باللہ اور فی اللہ کچھ بھی نہیں، یہ ایک مطلب یہاں ہم چھوڑ دے رہے ہیں اس مطلب کو، ورنہ الکلام یجر الکلام۔ لیکن سنیں، تھوڑی سی دیر کے بعد جو ہے کچھ کلمات کے بعد رسول اسلام نے جو اس مطلب کو کہنا شروع کیا، کہ جانتے ہو یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ ہوا شہر، بہت توجہ سے سنیے گا، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اور ہمیں یقین ہے آپ میں سے ہر ایک جو ہے اس جملے سے آشنا ہوں گے، کہ جانتے ہو یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ کہ رسول اللہ نہیں جانتے، بے خبر۔ کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں تم سب کے سب دعوت کیے گئے ہو اللہ کی ضیافت کے لیے، وہ میزبان ہیں، تم سب کے سب مہمان، ضیافت اللہ۔ ٹھیک، نہیں روکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ ضیافت کا جیسے تصور آتا نہیں، میرے اور آپ کے ذہن میں جو ایک مطلب آتا ہے وہ ہے دعوت، اور دعوت کا تصور ہوتا نہیں مگر ایک تصور اور آتا ہے بالکل لازم و ملزوم ہے، دسترخوان۔ دسترخوان کا تصور آتا نہیں مگر یہ کہ جو ہے خالی نہیں، کیونکہ دسترخوان اردو زبان میں 2 میننگ ہے اس کی، دونوں جو ہے علیحدہ علیحدہ مقام پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایک دسترخوان ہے اور دوبارہ کہیں دسترخوان ہے۔ ایک دسترخوان کہا جاتا ہے لگا دیا گیا، بچھا دیا گیا، یعنی ابھی کھانوں کو جو ہے آمادہ نہیں کیا گیا۔ لیکن ایک مرتبہ اگر کہا جائے دسترخوان آمادہ ہے تو خالی دسترخوان نہیں،
بلکہ دسترخوان پر کھانے موجود ہیں. اور سے سنیے گا، بہت لذیذ ہے، لطیف ہے اور پرکشش. رسول اسلام فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں جو ہے اس مہینے میں اپنا مہمان قرار دیا ہے. ضیافت کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، اب یہی رکیں گے دوبارہ. اگر ہمارے اور آپ کے درمیان سے کسی نے مجھے اور آپ کو دعوت کی ہو اور جس کی نسبت میں اور آپ جانتے ہیں وہ سرمایہ دار ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہے، پلس سخی ہے، دل کھلا ہوا ہے، اس کا وہ تصور کیا آ رہا ہے ذہن میں، وہ معلوم انڈرسٹوڈ ہے کہ دسترخوان پر رونق ہوگا. کا پر رونق ہونے سے کیا مراد ہے؟ کا ایک ڈش کھا مارانا، کا 2 ڈش کا نہیں، کا 3 اور 3 سے زیادہ. میں اور آپ جب شادیوں کی جو ہے دعوت سے ہو کر آتے ہیں تو ایک دوسرے کو جو ہے منتقل کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسی دعوت تھی اور کیسی شادی؟ کا کمال کی تھی. کہا یعنی کیا؟ کہ 8 یا 10 ڈشیں تھیں. اور کیا تھی ڈش؟ کا ایک سے ایک بڑھ کر. یہ ہے مادی ڈشیں. آیا خداوند عالم جو مجھے اور آپ کو اس مہینے میں دعوت دے رہا ہے مادی لحاظ سے، لیکن عام تصور اپنے اطراف میں دیکھیں، ماہ رمضان شروع ہوا نہیں، جز مادیت مادیت اور مادیت کے اور کچھ بھی نہیں. 11 مہینے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے اور آپ کو ملا نہیں ہے کچھ. اس ایک مہینے میں سب کچھ، اور اس میں کوئی شک نہیں ظاہر طور پر بھی جو ایسا ہی ہے. 2 میننگ ہے اس کی، یا پازیٹیو یا نیگیٹو. تھوڑا سا سوچیں، رسول اسلام نے جو یہ کہا اللہ نے اپنی ضیافت کے لیے اہتمام کیا ہے تمہاری نسبت. سوچنا شروع کریں کہ یہ ضیافت کیسی. خود ضیافت کا تصور آتا نہیں، ڈشوں کا تصور آتا نہیں. عام تو ایسا ہی ہے، مگر خدا بھی جو ہے اس ضیافت میں مختلف ڈشوں کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں. اب اور لذیذ ہے اور پرکشش. اس مقام پر رسول اسلام جو ہے ایک اور مقام پر اس مطلب کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ ہے ضیافت کی تشریح، دعوت کی تشریح اور ڈشوں کی تشریح. اہل سنت برادران کے یہاں بھی ہے یہ روایت، ایز اٹ از ہمارے یہاں. کنز العمال کو دیکھیں، وہاں پر موجود ہے، بحر الانوار میں ہے، مختلف دوسری کتابوں میں ہے. رسول اسلام کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا القرآن معدبۃ اللہ. آپ میں سے جو عربی زبان سے واقف ہوں اس کی لطافت سے آشنا ہوں انشاءاللہ. ان ھذا القرآن معدبۃ اللہ فتعلموا من معدبته ما استطعتم. تمام روایت ہو گئی تمام. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ قرآن کیا چیز ہے؟ اے رسول اللہ آپ ہی جانتے ہیں، ہم تو بھی خبر ہے. کہ یہ خداوند عالم کا دسترخوان ہے ایسا کہ جو تیار ہے، صرف کھانے والے کا انتظار ہے. عربی زبان میں مادبہ، سلیس اردو زبان میں کنورٹ کریں، ایسا دسترخوان نہیں کہ خالی دسترخوان ہو. مادبہ یعنی دسترخوان پر کھانے تر و تازہ آمادہ کھانے والے کا انتظار ہے. میزبان جب مجھے اور آپ کو بلاتا ہے، کھائیے تشریف لائیے، دسترخوان آمادہ ہے. ان ھذا القرآن معدبۃ اللہ. یقین کرو کہ یقین کرنا جیسا ہے، یہ قرآن جو ہے اللہ کا دسترخوان ہے. دسترخوان. اچھا یہیں روکوں گا، بقیہ حصہ ابھی نہیں.
رسول اسلام سے اگر ہم دریافت کریں علیکم السلام کہ اس دسترخوان پر واقعاً جو ہے ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے کہاں، تو یا رسول اللہ یہ بھی فرما دیجیے کہ اس دسترخوان پر ڈشیں کتنی ہیں اور کون کون سی۔ رسول اسلام نے اسے جو ہے سر بستہ عرض کیا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے چلے جائیں اور ڈشوں کو جانتے چلے جائیں۔ ہاں اب سنیں غور سے کہ جب مجھ رسول نے یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن جو مجھ پر نازل ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کا حصہ ہے، کہ یہ مادبۃ اللہ ہے، اللہ کا دسترخوان ہے، کہ یا رسول اللہ کیا کرنا چاہیے، کہ خدا تمہیں بلا رہا ہے، کہ کس طرح سے بلا رہا ہے، فَتَعَلِّمُوا مِن مَادِبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، نہیں کہا فَتَعْقُلُوا، اتنا تو کم از کم ہم جانتے ہیں عربی زبان، تَعْقُلُوا یعنی کھانا۔ عربی جو ہے اسٹیٹ میں چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، کسی اور طرف چلے جائیں تو وہاں پر جو کیا ہے ماکل لکھا ہوگا، معقولات لکھا ہوا ہوگا، روٹ ورڈ اس کا جو ہے حمزہ کاف اور لام ہے، یعنی کھانا۔ دسترخوان پر جب بلایا جاتا ہے، ہم جیسا جو ہے میزبان یا مہمان کو جب بلاتا ہے تو آئیے کھانا کھا لیجیے، لیکن رسول اسلام یہ نہیں فرما رہے، بلکہ فرما رہے ہیں فَتَعَلِّمُوا مِن مَادِبَتِهِ، کہ اس دسترخوان سے سیکھ لو اور جان لو۔ فَتَعَلِّمُوا کہا ہے، تَعْقُلُوا نہیں کہا ہے۔ تَعْقُلُوا کا تعلق مادیات سے ہے، تعلقوں کا تعلق دل و دماغ سے ہے۔ عظمت رسول اکرم پر، عظمت قرآن کریم پر باوعد بلند صلوات۔ فَتَعَلِّمُوا مِن مَادِبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اب مَا اسْتَطَعْتُمْ پر غور کرتے ہیں اور پھر ڈشوں کو جو کیا ہے یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈشیں کون کون سی ہیں، کہ جس کی جتنی طاقت ہے مَا اسْتَطَعْتُمْ اتنا وہ جاننے کی کوشش کرے اس دسترخوان کی نسبت، ڈشوں پر توجہ کرتے ہوئے، جتنی جس کی طاقت ہے۔ تو یا رسول اللہ وہ ڈشیں کیا ہیں، کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اور تلاوت کرتے چلے جاؤ گے، ایک ایک کر کے ڈشیں سامنے آئیں گی ان گنت۔ میں اور آپ تو ظاہری جو ہے ڈشوں پر خوش ہوتے ہیں 7، 8 اور 10، کہ یا رسول اللہ ڈشیں کیا ہیں، کہا ایک ڈش کا نام ہے نماز، دوسری ڈش کا نام ہے روزہ، تیسری ڈش کا نام ہے حج و زکوٰۃ و امر بالمعروف و نہی منکر و فلاں و فلاں و فلاں۔ لیکن ایک ڈش کا نام اور ہے، بہت ہے، کہ وہ ڈش کا نام کیا ہے، وہ کیا ہے، کہ دعا۔ ادعونی استجب لکم، کہ دعا مناجات اور مناجات ان ڈشوں میں سے ایک ڈش ہے۔ لیکن اگر دعا کو کمپیئر کرو دوسری ڈشوں کے مقابلے پر تو دعا امبریلا ہے تمام دوسری ڈشوں کی نسبت، کا نہیں سمجھیں۔ کہ اگر نماز کو اینالائز کرو اور جاننے کی کوشش کرو کہ نماز جو ہے کس چیز کا اور کن کن چیزوں کا مرکب ہے، روزہ کن کن چیزوں کا مرکب ہے، حج کن کن چیزوں کا مرکب ہے، ہم کہتے ہیں انگریڈینٹس، ہاں کسی کھانے کے اندر ڈالتے مسالے جات، وہی نماز کے اندر جو ہے کیا کیا چیز ہے، روزے میں کیا کیا چیز ہے، ان سب کو اگر کنکلوڈ کریں اور ایزیکل ٹو جو چیز نظر آئے گی وہ ہے دعا، دعا اور دعا۔ ایک ڈش کا نام ہے کہ جو پرکشش ہے، وہ ہے دعا۔
پورے قرآن مجید میں ذہن دیکھ ڈالیں، خداوند عالم نے جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس دعا کی نسبت جو ہے بڑی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ سورہ فرقان کی ان آیات کو دیکھیں کہ جو عباد الرحمن کے اوصاف کو کاؤنٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ رحمان کا بندہ اس کی کوالٹیز کیسی ہوتی ہے تاکہ ایک انسان اپنے آپ کو بھی پہچانے کہ وہ رحمان کا بندہ ہے یا نہیں، اور اپنے اہل معاشرے کو بھی پہچانے کہ وہ رحمان کے بندے ہیں بھی نہیں۔ جس میں سے ایک جو ہے کوالٹی یہ ہے کہ وہ دعا سے پہلو تہی نہیں کرتا، دعا سے نہیں دور ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے جو ہے نزدیک جو ہے دعا کو رکھتا ہے۔ اچھا یہ ہم نے کہہ تو دیا آپ کو، یعنی جب تک میں اور آپ جو ہے نہیں چاہیں گے تو دعا نہیں ہوگی۔ ہمارے ان جملوں کی میننگ یہی ہوئی، جبکہ یہ کم لطفی ہے۔ دعا جز عبادت کی اور کچھ بھی نہیں۔ عبادت یعنی تزلزل، خضوع، خشوع، عاجزی، انکساری اور بندگی۔ بندگی کی تعریف کیا ہے؟ بندگی کی تعریف یعنی محتاجی۔ یہ جو میں اور آپ روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد عام طور پر میں اور آپ جو ہیں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کا وتیرہ رہا پوری زندگی میں کہ اکثر و بیشتر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور سورہ اخلاص کی نسبت ہم جانتے ہیں، قل هو اللہ سے شروع کریں، بسم اللہ کے بعد اللہ الصمد، یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، یہی میننگ ہے نا اس کی۔ یہ نمازی اور مصلی جب نماز کے دوران اس آیت کی قرأت کرتا ہے تو اس کی میننگ کیا ہے؟ کہ اللہ تو بے نیاز ہے، نیاز مند ہم ہیں۔ جب تک عاجزی کا اظہار نہیں ہوگا لسانی اور قلبی، اس وقت تک جو ہے ممکن نہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان ہو یعنی بندہ۔ دعا کا مرکز جو ہے وہ یہی ہے۔ کہ مولانا کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنی جیب سے؟ کا حق نہیں مولانا کو کہنے کا۔ مکتب کے سرپرست کا بھی فرمان ہے، ان سے پہلے کے ائمہ کا بھی اور بات کی بھی، جیسے ہی ہم عرض کریں گے آپ کے اذہان کام کریں گے اس قسم کی روایت میں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، تمام 3 چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں عربی کے، یعنی لفظ ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، کہتے عبادت کا مغز اور مرکزیت دعا کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں۔ اور یہی سرنامہ کلام ہے جو ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، کم و بیش ہم سب کے سب جو ہیں حافظ ہیں اس کے۔ ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ حافظ تو ہو جاتے ہیں مگر حاضر نہیں ہو پاتے، کیونکہ انسان جو ہے حفظ کر لے اور اگر ہضم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بدہضمی۔ ظاہری طور پر اگر جو ہے بھوک لگتی ہے کہ لگتی ہے، کھانا جو ہے کھاتے ہیں کہ کھاتے ہیں، دیکھنے والے جو ہے دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کو بھوک بہت لگی، ہم نے آپ کی مثال نہیں دی، اپنی مثال دی، آپ مستثنیٰ ہیں۔ کہا اب یہ کھانے کو چھوڑیں گے نہیں، جان نہیں چھوڑیں گے اس سے، ہاں، لیکن ایک وقت آتا نہیں کہ 1 روٹی 2 روٹی 3 روٹی 10 منٹ 15 منٹ بس ہے۔ اب کیا ہوا کہ بھائی کہتے اتنے شوق سے کھایا ہے، لگتا ہے مولانا جو کہ ہے یہ آپ سنبھال کے رکھیں گے۔ محسوس تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کتنے گھنٹے بھی زیادہ کہہ دیے ہم نے،
وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی ہضم ہونا شروع ہوتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم ہے ہمارا. لیکن اگر جو ہے یہ جو ہے ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جائے، ایب نارمل سسٹم آؤٹ ہو جائے، وہ کیا ہوگا؟ جس کھانے کو ہم نے بڑے شوق سے کھایا تھا، اب اس چکر میں ہے کہ اس کو ہضم ہونا چاہیے. کہا کیوں بھائی؟ کہا اگر یہ ہضم نہیں ہوگا تو ہم ہضم ہو جائیں گے. ہے نا ایسا؟ بس ضروری کیا ہے اس مقام پر؟ کہا ہضم کیوں کرنا چاہتے ہیں اسے؟ کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. کہا جیسے ہی یہ ہضم ہوگا، ہمارے وجود کے اندر جو جسمانی وجود ہے اس میں ہم پاور اور توانائی کا احساس کریں گے بہت توجہ کے ساتھ. اگر ظاہری کھانا ہضم ہو جائے تو ظاہری جسم اور باڈی جو ہے اسٹرانگ ہوتی ہے، انرجی آتی ہے. روحانی غذا کا بھی یہی عالم ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ. اگر ہضم ہو جائے طوبی لہو، بسعادت ہے ایسا انسان کہ جس کے قلب میں روحانی غذا جانے کے بعد ہضم ہو. لیکن اگر ہضم نہ ہو تو خالی حفظ اور حافظ اور ہاضم نہ ہو تو معاملہ خراب ہے. اور ہم نے جو ہے طول تاریخ اسلام میں دیکھا کہ حفظ کرنے کی کوشش کی گئی، ہضم کے در پہ نہیں رہے. بدہضمی اور بدہضمی، خود بھی جو ہے ہلاک اور اطراف کو بھی ہلاکت کے دہانے پر لا کھڑا کیا. ہے نا ایسا؟ ادعونی استجب لکم. اب غور سے سنیے گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو. پھر سیکنڈ ٹائم عرض کروں، الکلام یجر الکلام، کلام سے کلام جاری ہوتا ہے. آغاز کلام کی جو ہے آیت سورہ غافر آیت نمبر 60، جا کر ضرور مطالعہ کریں اور دیکھیں، توجہ کریں اور غور کریں. بہت لطیف اور شیرین ہے. اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو، قل ادعونی استجب لکم، کہہ دو ان سے مجھ سے مانگو. ترجمے پر جو ہے غور کیجئے گا، بظاہر ترجمہ ایسا ہے، مجھ سے مانگو. خدا کیا مانگے؟ کہا جو بھی مانگنا ہو. استجب لکم، کیا کرے گا تم؟ کہا میں تمہیں مایوس واپس نہیں پلٹاؤں گا. مستجاب. لیکن خبردار، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اچھا آغاز کیسے ہوا اس آیہ کریمہ کا؟ ادعونی استجب لکم. ادعو جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دعا. ہاں، مجھ سے دعا مانگو. تو بعد میں دلیل کے عنوان سے جو ہے، جواب کے عنوان سے دعا کا ہی لفظ استعمال ہونا چاہیے. لیکن خدا نے جو ہے بلا کسی فاصلے کے دعا نہیں کہا. ان الذین یستکبرون عن دعائی نہیں کہا، عن عبادتی کہا. یہیں سے جو ہے روشن دلیل واضح کہ دعا نہیں مگر عبادت ہے، بندگی ہے، عاجزی ہے، خضوع ہے، خشوع ہے، تزلزل ہے اور انکساری. آسان اردو زبان میں، اگرچہ اردو نہیں ہے یہ عربی ہے، یعنی احتیاج، محتاج، یعنی ناداری. یہی رکیں گے. اس آیت کو تھوڑا سا جو ہے سائڈ پر رکھ کر، ایک مرتبہ ایک انسان جو ہے دارا ہوتا ہے، ایک مرتبہ انسان جو ہے دانا ہوتا ہے. ہاں، میں اور آپ ایک مرتبہ جانتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جو ہے جس چیز کی نسبت ہمیں علم ہے وہ چیز ہمارے پاس ہے.
کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک شخص ایک مرتبہ عالم ہوتا ہے، مثال دیے دیتا ہوں، یہی سکہ کہ جو آج کل روزانہ جو ہے میں جو آپ کو جو ہے سننے ملتا ہے کان میں، کہا مہنگائی ہو گئی، کیوں؟ کہا ڈالر اوپر گیا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ اگر کسی نے جو ہے ڈالر دیکھا نہ ہو، خالی سنا ہو اور جانتا ہو، اور مجھے اور آپ کو خبر دے، یہ سمجھ کر کہ جو ہے ہم بھی اس جیسے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ پھولے نہیں سماتا کہ ہم ہی جانتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے پلٹ کر؟ کہ بھائی آپ جانتے ہیں، ہے بھی آپ کے پاس، دیکھا بھی ہے آپ نے، اسے کہا نہیں، کہ یہ لیجیے ہمارے پاس ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ خدا کہتا ہے دعا جو ہے دانائی سے آ کر دارائی کے مرحلے پر جب تک نہیں آئے گی تو پست ہے اور پست ہے اور پست۔ خبارلہ یہ دانائی کیا ہے؟ اب سنیں غور سے، اس آیت کریمہ پر آتے ہیں۔ اگر آپ تھکے نہیں ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ ادعونی استجب لکم، ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے اور عام طور پر کیا جاتا ہے، مانگو مجھ سے، جبکہ اہل دل اس مقام پر یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، یہ ترجمہ نہیں، تو پھر کیا ہے؟ کہ مانگو مجھ سے میری ذات کو۔ کیوں؟ جس خدا نے شکم دیا ہے، جس خدا نے دہن دیا ہے، اس منہ میں 32 دانت دیے ہیں، فارسی میں مقولہ ہے جس نے دانت دیے ہیں، سلیس اردو زبان میں ترجمہ کرنا ہے، جس نے دانت دیے ہیں وہ روٹی ضرور دے گا۔ اگرچہ دعاؤں کی روایات میں اگر ملاحظہ کریں اس گروپ کے اندر کہ جہاں پر صرف اور صرف دعا کے حوالے سے توصیف اور تمجید وہاں یہ موجود ہے، خدا کا جو ہے خطاب ہوا جناب موسیٰ سے، کھائے موسیٰ مجھ سے مانگو، حتیٰ تم اپنے جو ہے مویشیوں کو جو چراتے ہو نا اس کی گھاس بھی مجھ سے مانگو۔ لیکن اگر اس کے ڈیپ میں چلے جائیں، جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اس نے جو ہے اس کے دینے سے پہلے اہتمام کیا ہے۔ روز روشن کی طرح واضح ہے، بچہ ابھی شکم مادر میں جو ہے پنپتا نہیں، اور خداوند عالم اہتمام پہلے سے کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ پروان چڑھتا ہے ویسے ویسے اس کے پھول، اس کی غذا جو ہے اوج پر پہنچتی ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے کچھ بھی مت مانگو، اگر مانگنا ہے تو میری ذات کو مانگو۔ کیوں؟ اگر ہم نے اسے مانگ لیا اور اس نے دے دیا ان شرائط کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو ہے کوشش رہے گی کہ ان شرائط کو بھی عرض کریں، جب وہ ہمارے پاس آ جائے گا تو وہ کون ہے؟ خالق کون و مکان ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ جب سب کچھ اس کا ہے اور اگر وہ ہمارا ہو گیا تو سب کچھ ہمارا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن خداوند عالم نے ہوشیار اور ہوشیار اور ہوشیار کہا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ میری ذات جو ہے مل نہیں سکتی جب تک عاجزی کا اظہار نہ کروں، انکساری۔ خود بارلہ اگر کوئی جو ہے پہلو تہی کرے عاجزی سے اور عبادت سے اور دعا سے، کیا ہوگا؟ کہ وہ خود ہی کیلکولیٹ کرے گا، خود ہی سمجھ میں آئے گا اس کو کہ وہ کیا چیز ہے۔ اچھا میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جہنم وہاں ہے نا، عذاب وہاں ملے گا ہمیں، یہی ہے۔
میں اور آپ اپنی جہنم اور جنت کو یہی تیار کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کا چولی اور دامن کا ساتھ ہم کہتے ہیں اردو زبان میں تنگ تنگ رابطہ ہے، یہ بھی جو ہے کم لطفی ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، تھوڑی دیر پہلے عرض ہوا، ہر چیز کا ایک باطن۔ آخرت کا ظاہر دنیا ہے اور دنیا کا باطن آخرت ہے۔ جیسی شکل بناؤ گے یہاں پر وہاں ویسی شکل بنے گی، کام تمہارا ہے، دیں گے ہم۔ خدا جسے چاہے اسے دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا حکمت اور مصلحت کے تحت۔ وہ حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ کہ ہم نے تمہیں اپنے ارادے سے ارادہ دیا، اپنے اختیار سے اختیار دیا۔ اب جب ارادہ دے دیا، اختیار دے دیا، انتخاب کرو۔ جس چیز کا انتخاب کرو گے، ہدایت کا ہدایت، گمراہی کا گمراہی اور آسان، جنت کا جنت، جہنم کا جہنم، یہیں پر ہی فیصلہ کر کے آنا۔ اس لیے کہ جو سعید ہے وہ یہیں سعید ہے، جو شقی ہے وہ یہیں شقی ہے۔ بس ماہ مبارک رمضان کنکلوڈ کرتے ہیں، دسترخوان الہی آمادہ ہے، اس کی ایک خوراک اور ایک طعام دعا، دعا اور دعا ہے۔ اور خود دعا کیا چیز ہے؟ کا ایک مکتب کا نام ہے، اور مکتب خالی تعلیم پر مبنی نہیں ہوتا، اور مکتب خالی تربیت پر مبنی نہیں ہوتا، تعلیم پلس تربیت۔ جب یہ انسان کی نسبت دعا جو ہے کام کرنا شروع کرتی ہے تو تعلیم پلس تربیت از اکول ٹو انسان کامل ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و علیہ